جس جج کو جو ہے انہوں نے خط دینا تھا، اس کا نام، اس کا پتہ، سب کچھ اس میں درج تھا۔ اس خط پہ اندر کیا تھا؟ اس کے اندر جو ہے ایک خط تھا، خط پہ جو ہے ایک پاؤڈر لگا ہوا تھا، پر انہیں موصول ہو رہی تھی۔ اس طرح جو ہے انہوں نے باقاعدہ اس پہ خط لکھا۔ خط لکھنے کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے گھروں میں کیمرے فٹ کیے جا رہے ہیں، ہماری جو پرائیویسی ہے اس کو جو ہے وائرل کیا جا رہا ہے۔ پولیس کی جو حالت ہے اسے نہیں لگتا کہ انہیں جو ہے کوئی پتہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے تقریباً 2-3 دن انہوں نے ایسے ہی ویسٹ کر دیا اور ایسے ٹائم ضائع کر دیا، اور بتایا گیا کہ ہم جو ہے کوشش کر رہے ہیں۔ اور ایس ایس پی صاحب نے آج باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ ہم 6 اپریل تک جو ہے انہیں عدالت میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم، آپ کا میزبان ممتاز شکری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج چند ایک اہم خبروں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پہلی خبر جو میرے پاس موجود ہے وہ عمران خان کے حوالے سے۔ عمران خان کو ایک اور کیس میں آج بری کر دیا گیا ہے۔ کون سا کیس ہے اور کس طرح کے کیس ہے، کیسے بری کر دیا گیا، اس پہ آج ضلع میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اور ججز کے خلاف جو مہم ہے وہ اس میں تیزی آ گئی ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے تقریباً 8 ججز کو مختلف خطوط موصول ہوئے ہیں۔ اس میں انہیں دھمکیاں دی گئی ہے۔ کیا کیا ہے، کس طرح کے خطوط انہیں موصول ہوئے، اس پہ آج اس ولاگ میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ ایک خبر جو ہے گلگت بلتستان سے میں شامل کروں گا، وہ ہے فلک نور کے حوالے سے۔ فلک نور کیس میں ایک اہم موڑ آج سامنے آ گیا ہے۔ پولیس جو ہے اب تک انہیں بازیاب کرانے میں بالکل ناکام ہو گئی ہے۔ کیا کیا ہوئی، آج کی سماعت میں کیا ہوا، تفصیل جو ہے آپ کے سامنے ہم اس ولاگ میں رکھیں گے۔ تفصیل بتانے سے پہلے آپ سرچ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کیجیے، تاکہ جب بھی میں اس پہ ویڈیو ڈالوں ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلی خبر جو میرے پاس موجود ہے وہ عمران خان کے حوالے سے۔ عمران خان کے آج جو ہے ایک اور کیس میں وہ بری کر دیا گیا۔ اس سے پہلے بہت سارے کیسز میں وہ بری کرتے آ گئے۔ تقریباً میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ 100 سے زائد مقدمات ان پہ بنائے گئے تھے۔ ان میں سے بہت سارے مقدمات میں جو ہے انہیں بری کر دیا گیا۔ گزشتہ دنوں ایک بڑا کیس ہے، توشہ خانہ کا کیس ہے، اس میں جو ہے انہیں بری کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور کیس ہے، اس میں جو ہے انہیں بری کر دیا گیا۔ وہ کیس ہے اسلام آباد کے تھانہ مارگلہ میں جو توڑ پھوڑ کیا ہے۔ ان پہ الزام یہ بھی تھا کہ انہوں نے تھانہ مارگلہ میں آ کے انہوں نے توڑ پھوڑ کیا، یا ان کے جو کارکنان ہیں وہ وہاں پہ آئے تھے، انہوں نے 9 مئی کے بعد وہاں پہ توڑ پھوڑ کیا تھا۔ تو یہ جو مقدمہ ہے وہ ان کے خلاف تھا۔ اس میں آج انہیں بری کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ اس میں عمران خان صاحب اس میں شریک نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ہے ان کی بریت کی درخواست منظور کر دی گئی ہے، کرنے کے بعد انہیں بالکل اس سے بری کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے ایک بڑا کیس تھا، توشہ خانہ کیس ہے، اس کے حوالے سے جو ہے میں آگے جا کے اس میں تفصیل سے بات کروں گا کس طرح کا کیس تھا۔ اور 3 اہم فیصلے آئے تھے ایک ہی دن کے اندر 3 اہم فیصلے آئے تھے۔ کون کون سے فیصلے ہیں، اس پہ جو میں آج تفصیل سے اس پہ بھی بات کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے سائفر جو کیس ہے، کیونکہ توشہ خانہ کا جو کیس ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب توشہ خانہ میں عمران خان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے اور ان کے جو سزا ہے 14 سال کی جو سزا انہیں دی تھی وہ معطل ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اب سائفر کا کیس ہے وہ بھی تقریباً کمزور پڑ گیا ہے۔ کل کی تاریخ میں سائفر کے ایک بار پھر سماعت ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے سماعت ہوئی تھی اور کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی۔ تو کل کی کیس میں سماعت پھر ہوگی اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں اپیلوں پر مختلف سماعت ہوگی اور اپیل پہ جو ہے جو وکیل ہے وہ جرح کریں گے، کرنے کے بعد اس پہ مکمل فیصلہ آ جائے گا۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ بھی جو ہے توشہ خانہ کی طرح ایک ناکام جو ہے وہ ہوگا، کیس ہے، اور اس میں جو ہے فیصلہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ عمران خان صاحب اس سے بھی جلد بازیاب ہوں گے یا وہاں سے بری ہوں گے۔ وہ کیس جو ہے جو ان پہ بنا ہوا ہے۔ اچھا، ایک خبر جو ہے میرے پاس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جیسے کہ آج پوری خبر یہی چل رہی تھی کہ 8 ججز ہیں وہاں کی، جو معزز ججز ہیں، ان کو جو ہے مختلف خطوط انہیں موصول ہوئے ہیں۔ کس طرح کے خطوط ہیں اس پہ میں گفتگو کروں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 جو معزز ججز ہیں انہیں جو ہے مختلف خطوط موصول ہوئے ہیں۔ اس خطوط کے اندر مطلب ایک خط ایک لفافے کے اندر تھا، اس میں ایڈریس لکھا ہوا تھا جو بیچنے والا ہے، مطلب جس بندے نے خط بھیجا ہے اس میں کوئی ذکر نہیں تھا۔ اس میں ایک صفحہ بالکل خالی تھا اور سیکنڈ جو صفحہ ہے اس میں جس جج کو جو ہے انہوں نے خط دینا تھا اس کا نام، اس کا پتہ، سب کچھ اس میں درج تھا۔ اس خط پہ اندر کیا تھا، اس کے اندر جو ہے ایک خط تھا، خط پہ جو ہے ایک پاؤڈر لگا ہوا تھا، مطلب اس پہ ملائم سے جو ہے کوئی چونا ٹائپ کا اس پہ پاؤڈر لگایا گیا تھا اور اس مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو ہے زہر شامل ہے، مطلب اس پاؤڈر کے اندر زہر شامل ہے۔ اور جب وہ کھول کے جو پاؤڈر جب باہر آ جائیں گا یا سونگھ کے جو ہے اگر کسی کے ناک میں چلا گیا تو وہ جو ہے اس بندے کا
وہاں پہ ڈیتھ ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ تو اس طرح کے ایک خط اس میں شامل تھا، مطلب 8 ججز سے انہیں مختلف ان کے اپنے بینچز میں جو ہے مختلف انہیں خط پہنچا دیے گئے، اور اس کے خط کے اندر جو ہے ایک نشان بھی تھا، نشان میں کچھ انسان ٹائپ کا جو ہے ایک نشان اس میں موجود تھا، اور اس میں باقاعدہ دھمکی دی گئی تھی کہ جس طرح سماعتیں ہو رہی ہے، جس طرح ججز نے بغاوت کی ہے، سمجھو جو جس طرح ججز پہ پریشر ہے اس کو ہٹانے کے لیے بغاوت کی ہے، اور اس پہ ان پہ دھمکی دی گئی تھی، اور اس جو خط انہیں دی گئے تھے اس میں باقاعدہ آج تحقیقات کے لیے پولیس میں جو ہے کمیٹی بھی بٹھائی گئی ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب یہ کہا کہ ہمیں جو ہے مختلف خطوط حاصل ہوئے ہیں، تو اس پہ آج اسلام آباد پولیس نے تحقیقات کے لیے باقاعدہ کمیٹی بٹھائی ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ کمیٹی میں جو ہے چند پولیس افسران اس میں موجود ہے، اور یہ اس پہ باقاعدہ تحقیق کریں گے کہ کس نے جو ہے وہ خط کہاں سے بھیجا تھا۔ اور ممکنہ طور پر یہی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سب کو ظاہر ہے، سب کو پتہ ہے کہ کون خط بھیج سکتا ہے اور کس طرح بھیج سکتا ہے، اس سے پہلے بھی 6 جو معزز ججز ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے بھی خط لکھا تھا، خط لکھ کے انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور ان کے گھروں میں جو ہے مختلف کیمرے لگے گئے تھے، کیمرے لگائے تھے، اور ان کے فوٹیجز وغیرہ ان کو باقاعدہ طور پر انہیں موصول ہو رہی تھی۔ اس طرح جو ہے انہوں نے باقاعدہ اس پہ خط لکھا، خط لکھنے کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے گھروں میں کیمرے فٹ کیے جا رہے ہیں، ہماری جو پرائیویسی ہے اس کو جو ہے وائرل کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 2 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے، 2 دن پہلے 3 فیصلے آئے ہیں۔ اس میں ایک فیصلہ جو ہے یہ تھا کہ جو تصدق جیلانی صاحب ہے، کیونکہ اس سے پہلے 6 ججز نے جو خط تھا، مطلب انہوں نے اپنے جو ڈپارٹمنٹ ہے انہیں ایک خط لکھا، خط میں یہ کہا گیا کہ ہم پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے اور ہمیں اپنی مرضی کے فیصلے کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ جو 6 ججز ہیں انہوں نے ایک خط لکھا، لکھنے کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو فیصلے ہیں وہ مجبوری میں ہم دے رہے ہیں۔ تو اس پہ جو ہے ایک کمیشن بٹھائی، کمیشن کو جو سربراہ ہے وہ تصدق جیلانی صاحب تھے، اور ایک دن کے بعد، آج سے ایک دن پہلے انہوں نے جو ہے باقاعدہ طور پر انکار کر دیا، اور انہوں نے بتایا کہ میں اس پہ کمیشن کا سربراہ میں نہیں ہوں گا، میں معذرت چاہوں گا۔ اچھا، جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے انہوں نے اس پہ نوٹس بھی لے لیا، کیونکہ اس سے پہلے تو نوٹس نہیں لے رہے تھے، اور بتایا جا رہا تھا کہ پولیٹیشین جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف ہے انہوں نے بھی یہ بتایا تھا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے اس پہ باقاعدہ خود ایکشن لے لیں، لیکن انہوں نے کوئی ایکشن اس پہ نہیں لیا تھا، اس پہ نوٹس نہیں لیا تھا۔ تو اب جو ہے چیف جسٹس صاحب نے جو 6 ججز کے جو خط ہے اس پہ باقاعدہ نوٹس لیا ہے، نوٹس لینے کے بعد اب اس کی انکوائری کر رہے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ایک خبر یہ بھی تھی کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف جو سزائیں ہیں توشہ خانے میں، کیونکہ توشہ خانے سے جو الزام یہ لگایا گیا تھا کہ انہوں نے گڑی چوری کی ہے، وہ کیس چل رہا تھا اور وہ بالکل ناکام سا، ویک سا کیس تھا، اور اس میں جو ہے 14 سال کی انہیں سزا دی گئی تھی، وہ سزائیں معطل ہو گئی۔ تو تقریباً 1 گھنٹے کی ڈیوریشن کے اندر اندر جو ہے تقریباً ایک دن میں 3 موٹے فیصلے جو ہے پاکستانی تاریخ میں یہ 3 فیصلے آئے ہیں، ایک ججز کا فیصلہ تھا اور عمران خان سے متعلق یہ فیصلے آئے تھے۔ تو اس طرح جو ہے یہ معاملہ اب چل پڑا ہے، اور کل سائفر کا جو کیس ہے وہ لگا ہوا ہے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سائفر میں کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، ایک فیصلہ جو ایک خبر جو ہے میرے پاس ہے گلگت سے ہے۔ گلگت میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک لڑکی وہاں پہ اغوا ہوئی ہے، کیونکہ پچھلا جو 2 ولاگ ہے میں نے اسی پہ کیا تھا، اور اس میں یہ بتایا تھا کہ ایک لڑکی ہے، فلک نور اس کا نام ہے، وہ اپنے گھر سے بھاگ گئی ہے کسی کے ساتھ، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرید نام کا ایک لڑکا ہے، وہ کے پی کا رہنے والا ہے، اس کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی ہے۔ اس کی ایک اور ویڈیو بیان جو ہے کل ویڈیو بیان آئی ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پر وہ دوبارہ یہی کہہ رہی کہ میں اپنی مرضی سے گئی ہوں، میرے گھر والے جو ہے یا پولیس والے یا جو عدالت جو ہے ان کی فیملی کو تنگ کر رہے، تو گزارش یہی ہے کہ آپ انہیں تنگ نہ کریں، میں اپنی مرضی سے آئی ہوں اور میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ تو یہ کیس چل رہا ہے، اور ان کے جو والدین ہیں انہوں نے کیس دائر کیا تھا، اور گلگت چیف کورٹ میں جو ہے یہ کیس چل رہا ہے، اور کیس کے اندر پولیس کو جو چیف جسٹس تھے انہوں نے مہلت دی تھی 2 اپریل کی، آج کی تاریخ تک کی 2 اپریل کی مہلت دی تھی، اور بتایا گیا تھا کہ آپ جو ہے لڑکی کو کہیں سے بھی بازیاب کر لیں، لیکن وہ اب تک ناکام ہو چکے ہیں۔ آج جب سماعت ہوئی تو جسٹس نے انہیں پوچھا کہ پولیس کو کہ فلک نور کہاں ہے، تو انہوں نے بولا کہ آپ ہمیں 24 گھنٹے کا مہلت دے دیں، 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے ہم اسے بازیاب کرائیں گے اور آپ کے پاس لے کے آئیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پولیس کو خود بھی نہیں پتہ کہ وہ کہاں ہے، کس حالت میں ہے، اور کہاں بیٹھے ہوئے یا کس جگہ پر وہ اس وقت موجود ہے۔ تو 6 اپریل تک کی اب ڈیٹ دی ہے، 6 اپریل کو 11 بجے انہیں بتایا گیا ہے کہ 6 اپریل کو 11 بجے آپ کسی صورت فلک نور کو جو ہے بازیاب کرائیں، جہاں سے بھی آپ نے پاکستان سے یا یہاں سے اگر باہر وہ چلے گئے تو وہاں سے آپ بازیاب کرائیں، کرانے کے بعد 6 اپریل کو دن کے جو ہے 11 بجے آپ عدالت میں انہیں
پیش کر دیں، لیکن پولیس کے جو رویہ ہے یا پولیس کی جو حالت ہے، اسے نہیں لگتا کہ انہیں جو ہے کوئی پتہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے تقریباً 2-3 دن انہوں نے ایسے ہی ویسٹ کر دیا اور ایسے ٹائم ضائع کر دیا، اور بتایا گیا کہ ہم جو ہے کوشش کر رہے ہیں، اور ایس ایس پی صاحب نے آج باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ ہم 6 اپریل تک جو ہے انہیں عدالت میں پیش کریں گے، لیکن جو سول سوسائٹی ہے یا گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں وہ اب سراپا احتجاج ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ کسی طور جو ہے انہیں بازیاب کرانے کے بعد جس طرح دعا زہرا کا ڈراپ سین ہوا تھا، اور یہ بھی اسی طرح کہ اور اس میں اہم بات یہ بھی ہے کہ گلگت بلتستان کے جو وزراء ہے وہ فرید کے حق میں سامنے آ گئے، انہوں نے کل پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ وہ اپنے مرضی سے گئی ہے، مطلب انہوں نے اس طرح اس کو پیش کیا اس کیس کو کہ وہ لڑکی جو ہے اپنے مرضی سے گئی ہے اور اس میں جو ہے ہم کچھ رول پے نہیں کر سکتا یا اس میں عدالت کچھ نہیں کر سکتی۔ اس طرح جو ہے باقاعدہ طور پر ان کے خلاف ایک اور مہم شروع ہو چکی ہے، اور سوشل میڈیا پہ ایک اور مہم کچھ اس طرح سے ہے کہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ کسی صورت کسی طور جو ہے کسی طریقے سے فلک نور کو بازیاب کرانے کے بعد جو ہے اس کیس کو جو ہے باقاعدہ طور پر سولو کرنے کی کوشش کریں۔